السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، نیب کراچی کے ریجنل بورڈ کے اجلاس میں جو ہے سابقہ آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے خلاف جاری آمدن سے زائد اثاثوں کی انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیل کرنے اور سابقہ ایس ایس پی حیدرآباد پیر فرید جان سرہندی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ پیر فرید جان سرہندی کو جو ہے اختیارات کا ناجائز استعمال اور کرپشن کیسز کی بنیاد پر جو ہے وہ ملازمت سے پہلے ہی برطرف کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنی برطرفی کے خلاف جو ہے وہ اپیل لے کر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھی گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اپیل مسترد کر دی جا چکی ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں جو ہے ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک بڑے افسر نے جو ہے وہ اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع جو ہے اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جو ہے نیب جو ہے اس پر جو ہے اپوزیشن پارٹیاں یا سیاستدان گائے بغائے یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ انتقامی کارروائی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتی ہے سیاستدانوں کے خلاف۔ بالکل اسی طریقے سے جو ہے نیب کراچی پر بھی اب یہ الزامات جو ہے لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ نیب کراچی جو ہے انہیں جو ہے خود چیئرمین نیب کے بجائے کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، یعنی کوئی اور سے مراد ہے پولیس کا گاڈ فادر یا پھر پولیس کی سسیلین مافیا جو ہے وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر جو ہے نیب کراچی کو کنٹرول کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یعنی اس وقت جو یہ گزشتہ روز جو ریجنل بورڈ کا جو فیصلہ ہوا جس میں جو ہے وہ سابقہ آئی جی غلام حیدر جمالی اور خود ایس ایس پی حیدرآباد جو تھے سابقہ پیر فرید جان سرہندی کے خلاف جو ریفرنس دائر کرنے اور انویسٹیگیشن کرنے کی جو منظوری دے دی گئی ہے، اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ اس تمام تر اقدامات کے پیچھے کچھ اور قوتیں جو ہیں وہ سرگرم عمل ہیں، یعنی یہ سب کچھ میرٹ پہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ یہ الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں خود جو ہے سابقہ آئی جی غلام حیدر جمالی اور پیر فرید جان سرہندی کے جو رفقا ہیں ان کا بھی متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ یہ چابی کہیں اور سے گمائی گئی ہے، یعنی کہ نیب کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ پولیس کے مخالفین کے خلاف جو ہے استعمال کرنے کے جو ہے وہ الزامات جو ہے وہ عائد کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ غلام حیدر جمالی جو ہیں سابقہ آئی جی، ان کی جو مخالفت ہے پولیس کی جو ایک بہت بڑی لابی، وہ لابی جو کہ کاوش گروپ کے نام سے، وہ لابی جو کبھی طالبان کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی، جو بعد میں جو ہے وہ گاڈ فادر اور سسیلین مافیا کے نام سے بھی متعارف کروا دی گئی، وہ لابی جو ہے وہ اس سے جو ہے غلام حیدر جمالی اور خود پیر فرید جان سرہندی کی جو ہے مخالفت جو ہے وہ سندھ پولیس کے کسی بھی افسر سے ڈکی چھپی نہیں رہی۔ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں ان کی دفاع یا وکالت نہیں کر رہا ہوں۔ ان کرپشن کے چارجز کو، کرپشن کے الزامات کو وہ آلریڈی جو ہے وہ فیس کر رہے ہیں اور انہی کے کچھ ساتھی جو ہے جیل یاترا بھی کر چکے ہیں۔ اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، لیکن یہ جو اب نیب جو ایک دم سے متحرک ہو چکا ہے یا اسے متحرک کروایا گیا ہے، وہ جو ہے اس پر اعتراض ضرور ہے کہ اس نیب کو جو ہے وہ ہتھیار کے طور پر جو ہے استعمال کرنے کی شکایت یا ان پر یہ الزام مخالفین کی جانب سے جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ جو ہے ویورز بتانا چاہتا ہوں کہ غلام حیدر جمالی آئی جی سندھ تھے اور ان کا دور بہت سنہرا دور تھا اور بہت ہی اچھا دور تھا۔ دور میں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان اور دوسری جو سنگین وارداتیں تھیں اس میں کمی آ گئی تھی، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ سندھ پولیس کا سربراہ جو ہے وہ آرمی چیف سے ہم کلام ہوا۔ نہ صرف ہم کلام ہوا بلکہ آرمی چیف اتنے زیادہ جو ہے وہ آئی جی سندھ کی کارکردگی سے متاثر ہوئے تھے کہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ
5 کروڑ روپے مالیت کا جو ہے اسلحہ آرمی کی جانب سے جو ہے سندھ پولیس کو گفٹ کر دیا تھا. یعنی یہ ان کی کارکردگی کا اس سے بڑا اچھا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ بقول بابا اردو جو ہے مولوی عبدالحق کہ انسان کی برائیوں کے ساتھ ساتھ بعض اوقات انسان کی اچھائیاں بھی جو ہے انہیں لے ڈوبنے کا باعث بنتی. اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی غلام حیدر جمالی کے ساتھ نظر آ رہا ہے. ان کی کرپشن اپنی جگہ پر ہے، لیکن حسد کرنے والے جو ہے وہ کہتے ہیں نا تاڑنے والے قیامت کی نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ آپ کی معمولی کمزوری کو بھی جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بنانے سے جو ہے وہ گریز نہیں کرتے. اب ان سے ایک غلطی ان کے مشیروں یعنی غلط مشوروں پر عمل کرنے کی وجہ سے ان سے سرزد ہو گئی تھی. وہ غلطی ان کے لیے جو ہے اب تباہی اور بربادی کا باعث اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی. وہ غلطی کیا تھی؟ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ان کے بہت کلوز تھے، بہت قریب تھے. وہ ڈی آئی جی حیدرآباد تھے، غلام حیدر جمالی آئی جی سندھ تھے. اور مزے کی بات پیر فرید جان سرہندی ان کے ایس ایس پی تھے. اور اسی حیدرآباد کی پوسٹنگ کے دوران ہی جو انہوں نے بھرتیاں کی پولیس اہلکاروں کی، اس میں کچھ بے ضابطگیاں ہو چکی تھی. اور انہی بے ضابطگیوں کی بنیاد پر جو ہے خود ثناء اللہ عباسی نے جب سپریم کورٹ کے احکامات پر انکوائری کی تو انہوں نے سارا کا سارا ملبہ جو ہے وہ پیر فرید جان سرہندی پر گرا کر انہیں ملازمت سے برطرف کروا دیا تھا. یعنی کرپشن کے اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرتے کے الزامات عائد کرنے کے بعد برطرفی کی ایک وجہ اور بھی تھی جو بڑی اہم تھی. وجہ یہ تھی کہ سابقہ آئی جی سندھ جو تھے اے ڈی خواجہ کا بھائی کوئی پارکنگ اسٹینڈ کا کوئی معاملہ تھا، کسی دوسری پارٹی سے ان کا ٹسل، کوئی جھگڑا، کوئی تنازع چل رہا تھا. اور اے ڈی خواجہ کے بھائی جو ہے وہ پولیس کی جو ہے غیر قانونی فیور چاہ رہے تھے کہ پولیس ان کی فیور کرے اور پولیس ان کے کہنے پر جو ہے دوسری پارٹی کے خلاف جو ہے جھوٹے سچے مقدمات درج کر کے ان کو جیل کے اندر بند کر دیں. لیکن پیر فرید جان سرہندی نے جو ہے یہ جانتے ہوئے کہ کمپلینٹ جو آیا ہے جو ان سے غلط کام کروانے پر بضد ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اے ڈی خواجہ کا سگا بھائی ہے. لیکن پیر فرید جان سرہندی نے جو ہے وہ انصاف اور قانون سے کام لیتے ہوئے جو ہے ان کی مدد نہیں کی. اور ان کی مدد نہ کرنا جو ہے وہ ان کی سب سے بڑی غلطی اور ان کا سب سے بڑا گناہ بن گیا. اور اس گناہ کا پھر بعد میں ان کو جو سزا جو ملی وہ پھر ثناء اللہ عباسی کی اس کارروائی کی شکل میں، کیونکہ ثناء اللہ عباسی اور اے ڈی خواجہ کی بھی تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. کس طریقے سے اے ڈی خواجہ نے یقیناً ثناء اللہ عباسی کو پیر فرید جان سرہندی کو سبق سکھانے کا مشورہ دیا ہوگا. یہ مخالفین اور میڈیا رپورٹس کے مطابق یہی الزامات جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے غلام حیدر جمالی سے پوسٹنگ کے دوران جو ہے وہ ایک غلطی ان کے مشیروں کے غلط مشورے پر. ان کے مشیر کون تھے؟ ان کے مشیر دوست علی بلوچ تھے، جو کہ پولیس والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، لیکن پولیس کے معاملات میں کچھ زیادہ ہی ٹانگ اڑانے لگ گئے تھے. اسی طریقے سے جو ہے اویس جو تھے ٹپی، وہ اس وقت ایک طریقے سے ان افیشل جو ہے وزیر داخلہ کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ ان کو بھر رہے تھے. اور پھر انہی کے مشوروں پر یعنی کہ دوست علی بلوچ کے غلط مشورے پر جو ہے غلام حیدر جمالی نے اپنی کیریئر کی سب سے بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جو ہے ثناء اللہ عباسی کو جب وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی تھے وہاں سے ان کو سلنڈر کر دیا، یعنی سندھ پولیس سے کک مار کے انہیں نکال دیا، آرڈر جاری کروا دیا. یہ آرڈر جاری کرانا جو ہے وہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی قبر خود کھدوا ڈالی، جس کا اب وہ اس وقت سامنا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پھر بعد میں وہ پوری کی پوری لابی جو کہ طالبان اور کاوش کے نام سے مشہور ہے، کاوش گروپ حرکت میں ان کے خلاف آ گئے. وہ ایک گروپ میں بہت ہی بڑے بڑے سازشی پولیس افسران اس میں ملوث ہیں، شامل ہو، سب کے سب متحرک ہو گئے. اور ایسے متحرک ہو گئے کہ پھر وہ کرپشن کے کیس جو ہے دڑ دڑ جو ہے وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گیا اور معاملہ پھر کورٹ تک جا پہنچا. اور جس کی پاداش میں جو ہے وہ 3 ایس ایس پی جو ہیں تنویر اور جو ہے تنویر طلوع اور غلام نبی کیریو اور فدا شاہ اور خود جو ہے یہ سب کے سب جو ہے ان کو جیل یاترا بھی کرنا پڑی.
اور بعد میں پھر کس طریقے سے جو ہے طارق خاصخیلی جو اکاؤنٹنٹ تھے انہیں جو ہے اے ڈی خواجہ جب آئی جی تھے ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے اور ڈراتے دمکاتے ہوئے انہیں جو ہے وہ سلطانی گواہ ان سب افسروں کے خلاف بنوانے میں کامیاب ہو گئے. اب پچھلے 1 مہینے قبل جو ہے پراسرار طور پر ڈرامائی انداز میں جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو ہے اسی طارق خاصخیلی کو جو ہے وہ اپنے آفس میں ٹرانسفر کرا کے انہیں اپنا اکاؤنٹنٹ مقرر کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ ان سے یہ کام جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن پیر محمد شاہ نے کروایا اور پیر محمد شاہ بھی اتفاق سے جو ہے وہی اے ڈی خواجہ گروپ میں شامل بتائے جاتے ہیں. انہی کے مشورے پر جو ہے یہ کام جو ہے پیر محمد شاہ نے کروایا اور ایک طریقے سے جو ہے وہ طارق خاصخیلی کو جو ہے شیلٹر انہوں نے فراہم کرنے کی کوشش کی آئی جی آفس میں ان کی پوسٹنگ کروا کے. تو یہ بتانے کا صرف مقصد ہے کہ یہ تمام یہ جو اب اس واقعے کے 1 ماہ بعد جو نیب کراچی متحرک ہوا اور جو ہے وہ نیب کراچی کے ریجنل بورڈ نے جو پھر وہ جو آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کے خلاف جو آمدن سے جاری اثاثوں سے متعلق جو انکوائری تھی اس کو ایک دم سے جو انویسٹیگیشن میں جو تبدیل کر دیا. اس کی پلاننگ جو ہے وہ 1 مہینے پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی. اس پلاننگ کے نتیجے میں جو ہے اس کیس کے جو سب سے بڑے وٹنس تھے چشمدید گواہ تھے یعنی وعدہ معاف گواہ جس کو کہتے ہیں طارق خاصخیلی کو خاص طور سے جو ہے پھر آئی جی آفس میں تبدیل کروا دیے کہ تاکہ انہیں کوئی ڈرا دھمکا نہ سکے. خود طارق خاصخیلی کے خلاف بھی نیب میں جو ہے وہ 8-9 ریفرنس اور انکوائریاں اور انویسٹیگیشن اس وقت چل رہی ہے. لیکن یہ وہی نیب ہے جس نیب میں جو ہے خود ایڈیشنل سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ اور سلطان خواجہ کے خلاف جو ہے سابقہ ڈی آئی جی جو تھے سلیم اختر صدیقی تحریری درخواست لے کر گئے تھے شواہد کے ساتھ. بڑے ناقابل تردید قسم کے شواہد تھے لیکن کیا ہوا نیب نے کیا کیا وہ انکوائریاں شروع ہی نہیں کی اور شروع کرنے سے پہلے ہی جو ہے ان پر جو ہے ناٹ فار ایکشن کا لیبل لگا کر جو ہے ایک طریقے سے انہیں داخل دفتر کر دیا. اس لیے کہ پولیس کے جو گاڈ فادر ہے اس سلسلے مافیا کے اپنے بیجمنٹ اور اپنے منظور نظر بہت سارے افسران جو ہے اس وقت نیب میں کام کر رہے ہیں. خود ڈپٹی چیئرمین حسین اصغر جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اے ڈی خواجہ کے قریب بتائے جاتے ہیں. اس طریقے سے نجف علی مرزا جو ہیں جو کراچی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ بھی جو ہے خود اے ڈی خواجہ اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور سلطان علی خواجہ ان کے بہت ہی قریبی بتائے جاتے ہیں جو بدقسمتی سے اس وقت جو ہے وہ غلام حیدر جمالی اور جو پیر فرید جان سرہندی کے خلاف اس وقت تحقیقات وہ کروا رہے ہیں. پیر فرید جان سرہندی جو ہے پاکستان کے سپر سٹار جو مرحوم اداکار محمد علی کے بھانجے بتائے جاتے ہیں. بہن سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب کیا اور چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہیں عمران یعقوب منہاس جو ہے وہ ایک نیک نیتی کے ساتھ جو ہے کراچی پولیس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس کو سدھارنے کی جو ان کی ابتدا ہے وہ اچھے ایس ایچ اوز کو لگانے کی شکل میں کر رہے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے جو لسٹ اب سامنے میری آ رہی ہے اس میں وہی نام ہیں جو پہلے بھی تھانوں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں, پہلے بھی جو ہے وہ ان کو آزمایا جا چکا ہے. یہ وہی ایس ایچ او ہیں کہ جو کرپشن کے الزام میں اختیارات کے استعمال جوئے سٹے منشیات کے اڈے چلوانے اور بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرنے اور گناہ گاروں سے جو ہے بھاری رشوت لے کے ان کو رہا کروانے کے الزام میں جو ہے سسپینڈ اور ریورڈ ہو چکے ہیں. وہی ایس ایچ او جو ہے پولیس افسران جو ہے وہ اب دوبارہ ان کو جو ہے وہ اردلی روم میں جو ہے بلا لیا گیا ہے, جن 25 انسپکٹروں کی لسٹ جو ہے وہ آج جاری کی گئی ہے. اس میں ان ایس ایچ اوز کے نام بھی شامل ہیں جو کہ پہلے ہی جو ہے بدعنوانی کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں جو ہے سسپینڈ اور ریورڈ تک ہو چکے ہیں. جو لسٹ میرے سامنے ہے اس میں انسپکٹر ادریس بنگس ہے, محمد نعیم ہے, اشتیاق غوری ہے. اب اشتیاق غوری کے کارنامے کس سے ڈھکے چھپے ہیں؟
اس طریقے سے راجہ جہانگیر ہے، کرم خان لاشاری ہے، اسد علیم ہے، اسد اللہ منگی ہے، خرم آوان ہے، حاجی اسحاق نعیم آوان ایف آئی اے سے آئے ہیں، اور انہیں جو ہے وہ کوریجو جو ہیں ایف آئی اے کے جو ایڈیشنل ایس ایس پی ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگانے کے خواہش مند ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی جو ہے سابق ایڈیشنل آئی جی جو ہیں ان کے پاس گئے تھے، خود چل کے گئے تھے کہ ان کو ایس ایچ او لگاؤ، لیکن انہوں نے جو ہے منع کر دیا تھا. ان کو پتہ تھا کہ نعیم آوان کا جو ہے وہ کردار یا ان کی کارکردگی کیسی ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ انہیں ایس ایچ او لگانے سے انکار کر دیا تھا. لیکن اب جو ہے کوریجو جو ہے وہ ایس ایس پی اب موجودہ جو ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں عمران یعقوب مناس کے ذریعے جو ہے نعیم آوان کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور اردلی روم تک تو انہیں پہنچا دیا، اور امید ہے کہ خیال ہے کہ وہ انہیں نعیم آوان کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. جو ابھی ایف آئی اے سے جو ہے کرپشن اور بہت بڑی رشوت کے اسکینڈل میں ان کا نام آیا تھا، اب حالانکہ انہیں معطل اور ریوارڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن کوریجو نے جو ہے یہاں بھی اپنا سر رسوخ استعمال کر کے آئی جی مشتاق مہر سے جو ہے نہ تو انہیں سسپینڈ کرایا نہ ریوارڈ کرایا، بلکہ اب انہیں وہ ایس ایچ او لگانے کی کوشش کریں. اس طریقے سے مظہر اقبال آوان جو ہے وہ پہلے ایس ایچ او رہ چکے ہیں سرجانی ٹاؤن تھانے میں، اور وہاں سے کرپشن کے الزام میں سسپینڈ ہو چکے ہیں. سر عبدالغفار کورائی ہے، خان محمد بٹی ہے، شہادت علی ہے، امان اللہ سومرو ہے، فیاض احمد ہے، بخش جاکرانی ہے، انعام بخش ہے، شاہ فیصل خان ہے، نوٹک خان ہے، ریاض احمد ہے، عمران خان ہے، ساجد محمود اور شفیق احمد ہے. ان تمام کو جو ہے وہ اردلی روم میں بلائے گا، اور خیال ہے کہ انہی میں سے جو ہے بہت ساروں کو جو ہے وہ ایس ایچ او لگا دیا جائے گا، جن کے کارنامے میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کر چکا کہ اس میں کتنے اچھے ہیں اور کتنے داغی ہیں. اب یہ سوچنا ہے اور خیال کرنا جو ہے وہ خود ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کا کام ہے، جو اس وقت کراچی پولیس کو سدھارنے کی مہم پر چل پڑے ہیں. ناظرین چلتے ہیں اب خیبر پختونخوا کی جانب. خیبر پختونخوا کے آئی جی جو ہے معظم جاں انصاری کی توجہ میں اس جانب مبذول کروانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ یہ ان کے چین آف کمان میں آخر ہو کیا رہا ہے. سابقہ جو آئی جی خیبر پختونخوا تھے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے احکامات پر، ان کے حکم نامے پر جو ہے اسلحے کی نمائش کو روکنے کے لیے ایک آپریشن کی شروعات کی تھی پولیس کے ذریعے، اور پولیس نے بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی گرفتاریاں بے عمل میں لائی تھی. اسی آپریشن کے نتیجے میں جو ہے پشاور تھانے کے ایک ایس ایچ او جو تھے وہ انہوں نے جو ہے اب انسپکٹر عباد وزیر نے جو ہے ایک باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے اجمل خان کے جو دو گن مین تھے جو سادے لباس میں تھے، وہ اسلحے کی نمائش کر رہے تھے، فائرنگ بھی کر رہے تھے، لہرا رہے تھے. انہیں روکا، ان سے یہ پوچھنے کی انہوں نے غلطی کی بھئی کہ یہ آپ اسلحے کو لہرا کیوں رہے، آپ کون ہیں، اپنا تعارف کرائے. تو ان کے بال بھی اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنے حلیے سے بالکل طالبان یا لشکر جنگوی کے نظر آ رہے تھے. اس لیے ایس ایچ او نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان کو روک کر ان سے یہ پوچھنے کی غلطی یا زحمت کی، جس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اکڑ گئے. انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہم باجوڑ کے جو ایم پی ہیں اجمل خان کے گن مین ہیں، آپ نے ہمیں روکنے اور ہم سے پوچھنے اور ہمیں ٹوکنے کی زحمت کس طرح سے کی، تو میں اس کا ضرور سبق دینا ہوگا. جس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنے ایم پی سے شکایت کی. ایم پی آتے، ایم پی بھی ان سے برس پڑتے ہیں کہ تم نے میرے جو ہے وہ گن مینوں سے یہ پوچھنے کی زحمت یا ہمت کیسے کی. اور بعد میں جو ہے وہ اچھی خاصی تو میں ہو گئی، اور جب بات گریبان تک پہنچتا ہے ایس ایچ او کے تو پھر ایس ایچ او جو ہے وہ بھی حرکت میں آتے ہیں، اور وہ دونوں گن مینوں کو پکڑ کر تھانے لا کے ان کو حوالات میں دھکیل دیتے ہیں. اس سے قبل کہ وہ ان کے خلاف پرچہ کر دیتے ہیں، ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج جاتی ہے، اور ایم این اے کے ٹیلی فون پر ایس ایس پی پشاور حرکت میں آ جاتے ہیں، اور اپنی نوکری کو، اپنی کھال کو بچاتے ہوئے جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے ایک فرش شناس پولیس افسر جو ہیں عباس جو ہیں ان کو جو ہے سسپینڈ کر دیتے ہیں. اب ایس ایچ او جو ہے وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں. آج اطلاع یہ ملی ہے کہ اسی ایس ایچ او عباد وزیر کو جو ہے سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے آج ریورٹ کر کے سب انسپکٹر بھی بنا دیا. اب یہ افسران سزا تو دے دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ ایک رینک سے دوسرے رینک تک پہنچنے میں جو ہے چند لمحے یا چند منٹ نہیں پہنچتے، جس چند لمحوں میں جو ہے یہ افسران ان کو سزا دے دیتے ہیں. اس پرموشن کے لیے انہیں جو ہے کئی سالوں کی محنت کرنا پڑتی ہے، یعنی کہ 5 سے 8 10 سال
گزرنے کے بعد جو ہے وہ انہیں یہ پروموشن ملتی ہے. اور یہ جو نوری مخلوق ہے، یہ جو پی ایس پی افسران ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھنے والے افسران ہیں، کس طریقے سے اپنی کھال کو یا اپنی نوکری کو بچانے کے لیے اپنے ہی ماتحتوں کو کس آسانی کے ساتھ جو ہے قربانی کا بکرا بنا دیتے ہیں، جس کی یہ اس سے اچھی مثال اور کوئی نہیں کہ کس طریقے سے جو ہے عباد وزیر کو جو ہے وہ آج انہوں نے انسپکٹر سے سب انسپکٹر بنا دی. تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آئی جی خیبر پختونخوا معظم جہاں انصاری صاحب جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اس پر جو ہے توجہ دینی چاہیے، اس کی باضابطہ انکوائری کرنی چاہیے کہ کیا اس سارے معاملے میں جو ہے انسپکٹر عباد وزیر کا قصور تھا کہ نہیں. اگر قصور تھا تو اس کو کتنی سزا ملنی چاہیے، یعنی کہ اس پر جو ہے اس کو انہیں جو ہے وہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ ورنہ اس سے جو ہے پولیس کا مورال جو ہے مزید گر جائے گا. اور اس ریورشن سے جو ہے جو عباد وزیر کو جو اب آج جو انہیں سب انسپکٹر بنا دیا گیا، اس سے پوری پشاور پولیس میں جو ہے ایک بے چینی اور غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے کہ ان کے افسران انہیں تحفظ دینے کے بجائے جو ہے دوسرے مخالفین کو جو ہے تحفظ دے کر ان کے ایک طریقے سے اعلی کار کا کردار ادا کر رہے ہیں، نہ کہ اپنے ماتحتوں کو جو ہے سپورٹ کرنے کے یا ان کو تحفظ دینے کے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں محض اپنی نوکری اور اپنی کھال کو بچانے کے لیے. ناظرین، آخر میں جو ہے ایک خبر یہ شیئر کرتا چلوں کہ یہ انکروچمنٹ سیل ہے پولیس کا، یہ ایک تھانہ بنا ہوا ہے کہ غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے کے لیے. اب یہ غیر قانونی تجاوزات کا خاتمہ تو نہیں کریں، انہوں نے اپنی ایک لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. انکروچمنٹ سیل ہی کے ایک ٹیم نے ڈی ایس پی فہیم صدیقی کی سربراہی میں جو ہے سچل کے علاقے سے جو ہے وہ ایک کباڑی کو اغوا کرنے کے بعد اس سے 2 لاکھ روپے چھین لیے. تو بعد میں ان کی شکایت پر جو ہے مقدمہ بھی ان کے خلاف درج ہو گیا اور فہیم صدیقی ڈی ایس پی اور ان کی پوری ٹیم سسپینڈ بھی ہو گئی. اب ان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کی بھی اطلاع ملی ہے. سلسلہ وہیں پر نہیں رکا ہے، اب سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں جو ہے اطلاع یہ ملی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے یہ انکروچمنٹ کا جو عملہ ہے یہ لوٹ مار میں مصروف ہے. آج وہ گئے L39 ایک مکان میں جو ہے اور ان کی دیوار کو گرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارا تعلق جو ہے انکروچمنٹ سیل سے ہے. 2 بندے گئے تھے، ایک وہاں پر گئے اور انہوں نے کامران اور معروف اور مکان کے مالک کو دیوار گرا دی اور ان سے انہوں نے 1 لاکھ روپے رشوت مانگی کہ ہمارا تعلق انکروچمنٹ سیل سے ہے، اگر رقم نہیں دو گے تو ہم پورا مکان ہی گرا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کانسٹیبل خرم عرف کالا کے لیے کام کرتے ہیں جو کہ سپاہی ہے اینٹی انکروچمنٹ سیل میں، اور ان کے ساتھ دوسرا کانسٹیبل جو ہے وسیم شہزاد ہے. یہ دونوں جو ہے اس وقت پورے سرجانی کے علاقے میں انہوں نے ایک اندھی مچائی ہوئی ہے. جن کے پاس کاغذات ہیں، لیگل ہیں مکانات، ان کو بھی وہ گرا اور ان سے جو ہے منہ مانگا بتہ اس وقت وصول کریں. اور اس کا علم خود سرجانی تھانے کو ہے، لیکن سرجانی تھانے کی پولیس چونکہ خود بھی وہ اسی دھندے میں ملوث ہے تو وہ بھی ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہ خود ایس ایس پی جو ویسٹ ہے سوائے عزیز کو جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ان کے چین آف کمان میں آخر کس طریقہ کا گورکھ دھندا جو ہے وہ پولیس والے اور خود انکروچمنٹ سیل کے جو پولیس والے وہ اس وقت جاری رکھے ہوئے. ناظرین، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.